بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں انگلش گرامر کو سیکھنے کا۔ تو انگلش گرامر کے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس ٹیبل کو سیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے الفاظ ادھر استعمال ہوتے ہیں۔ تو ٹیبل کو آپ کو میں نے لکھ دیا ہے، آپ ویڈیو کی بریک لگا کے اس کو پاس کر کے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ چلیں گے۔ اس کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ فعلی حالت ہیں، یہ سارے فرسٹ پرسن کی، سیکنڈ کی اور تھرڈ پرسن کی۔ اس کے بعد انہیں کی ملکیتی حالت ہے، اس کے بعد ان کی مفعولی حالت ہے۔ دیکھو، اگر ہم استعمال کرتے ہیں کہ میں اسکول جاتا ہوں، تو میں کی انگلش ہوگی آئی۔ اسی طرح وہی کا مطلب ہے ہم، یو کے مطلب یو کا ہے مطلب تم یا آپ۔ ہی جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی لڑکا ہے اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح شی واحد مؤنث کے لیے، اگر اکیلی کوئی لڑکی ہے، عورت ہے۔ اسی طرح اٹ، یہ، اور دے جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے بھی، مطلب عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے، دونوں کے لیے یہ دے استعمال ہوتا ہے۔ ان کے میں فکرے لکھوں گا، فکروں سے آپ کو زیادہ اس کی سمجھ آئے گی۔ اب دیکھو، جو مائی لفظ ہے، مائی کے تین مطلب ہے، جیسے میرا، میری اور میرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرا کب استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا مارکر ہے، دس از مائی مارکر۔ یہ میری کتاب ہے، تو پھر ہم بولیں گے دس از مائی بک، تب میری استعمال ہو جائے گا۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میرے کپڑے ہیں، دیز آر مائی کلوتھس، تو پھر مائی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے۔ اسی طرح یہ سارے جو ملکیتی حالتیں ہیں، آور، ہمارا، ہماری، ہمارے، یو اور تمہارا، تمہاری اور تمہارے الفاظ کے لیے استعمال ہوگا۔ اور ہز جو آئے گا، اگر کوئی واحد مذکر ہے اور اس کی کوئی ہم ملکیت کو شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ اگر کسی مرد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے ملکیتی حالت لگائیں گے ہز۔ اسی طرح اگر ہم کسی عورت کی بات کرتے ہیں، لڑکی کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس کی کسی ملکیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کی کار ہے، یہ اس کے کپڑے ہیں، تو ہم لگائیں گے انگلش کا لفظ ہر۔ اسی طرح جیسے اٹ تھا، اس کا جو ملکیتی حالت ہوگی وہ ہوگی اٹس۔ جیسے کوئی بے جان چیز، اس کے لیے ہم لگاتے ہیں۔ اسی طرح دیر ہے، دیر کا مطلب ہے جی ان کا، ان کی یا ان کی۔ یہ جو دیر ہے، یہ دونوں طرح سے استعمال ہو جائے گا، لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے۔ یعنی کہ اگر مذکر جو ہے وہ جمع ہے تب بھی، اور اگر مؤنث جمع ہے تب بھی۔ یعنی کہ یہ مذکر اور مؤنث جو ہے جمع، اگر جمع کے لیے ملکیتی حالت آ رہی ہے تو ہم اس کو لگائیں گے مذکر مؤنث دونوں کے، مذکر مؤنث یہ دونوں کے لیے جمع۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لڑکے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ان کے کپڑے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں، تو ہم کہیں گے دیئر ہاؤسز۔ یہ دیئر ہیں، یہ ان کی چیزیں ہیں، تو ہم یہ دیئر تھنگس۔ اسی طرح یہ ہم دیئر جو ہے سب کے لیے لگائیں گے۔ اور اگر آ جاتی ہے مفعولی حالت، تو مفعولی حالت میں دیکھیں تو اگر ہمیں بعض کا ترجمہ کرنا پڑ جاتا ہے، ہمیں ترجمہ کیسے کرنا پڑتا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں کہ وہ مجھے مارتا ہے، اب مجھے کی بھی انگلش آنی چاہیے، تو یہ مجھے کی انگلش جو ہے یہ ہے می، ہی بیٹس می۔ جیسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، آگے آپ کو یہ ٹینسز سکھائیں گے۔ اس، ہمیں، انہوں نے ہمیں مارا، یا انہوں نے ہمیں گالی دی، یا انہوں نے ہمیں عزت دی۔ اسی طرح یو،
تمہیں، وہ تمہیں پکارتا ہے، اور ہم اسے، لڑکے کے لیے، وہ اسے مارتا ہے۔ اگر لڑکی کے لیے پھر ہر استعمال کرتے ہیں ہم، اسی طرح بے جان چیز کے لیے ہم اٹ استعمال کرتے ہیں۔ اور نیچے جو ہے ہمارے پاس ہے دیم لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جب مذکر جو ہے وہ جمع میں ہو یا مؤنث جمع میں ہو، تو ہم اس کو بولتے ہیں انہیں، کہ وہ انہیں مارتے ہیں یا وہ انہیں گالی دیتا ہے۔ یعنی کہ جب لفظ انہیں استعمال کریں گے تب ہم لفظ لگائیں گے دیم۔ اس ٹیبل کو اچھی طرح سے اس کے میننگز یاد کریں، اس کی ملکیتی حالتیں یاد کریں، اس کی مفعولی حالتیں یاد کریں۔ جب ہم پیسو وائز پڑھیں گے تب ہم اس کو آبجیکٹیو کیس کو ہم استعمال کریں گے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آبجیکٹیو کیس کا استعمال کیا ہے۔ لیکن جب ہم عام فقرات لکھتے ہیں تو عام فقرات میں جب ہم کسی کی ملکیت شو کرتے ہیں تو یہ سارے الفاظ ہیں مائی، آور، یور، ہز، ہر، اٹس اور دیر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو اچھی طرح یاد کریں، ویڈیو کی بریک لگائیں، اس کو آپ نوٹ کریں اپنی کاپی پر، اپنے نوٹس بنائیں، کیونکہ جیسے ہی میں نے آگے یہ گرامر کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے تو ہر ٹینس، پہلے ہم پریزنٹ کے پڑھیں گے ٹینس، پھر پاسٹ کے پڑھیں گے اور پھر فیوچر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم پھر ان کے پیسو وائز پڑھیں گے، پیسو وائز کے بعد ہم ان کے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ بھی ساتھ ہی انشاءاللہ کریں گے۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے یہ سیکھیں گے ان کو انگلش جو ہے وہ اتنی مشکل نہ لگے۔ انگلش کو پڑھنا، بک کو پڑھنا، یہ نہیں ہے کہ بک پڑھ لی اور بندے کی انگلش آ گئی، اس کی آپ نے ٹرانسلیشن یاد کر لی، گائیڈ سے دیکھ لی یا کسی نے پڑھا دیا اور رٹا مار لگا لیا۔ تو مین چیز ہے جو آپ انگلش پڑھ رہے ہیں اس پیراگراف کی آپ کو سمجھ آنے چاہیے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر آپ اس کو آسانی سے اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، آسانی سے خود۔ اگر آپ کو میننگز آتے ہوں اور یہ گرامر آتی ہو تو بڑی ہی آسانی سے آپ اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیں، والدین کا ادب کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، تو اپنے والدین کا کہنا مانیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی اس ویڈیو میں، جو کہ ٹینسز ہم سٹارٹ کریں گے، پریزنٹ کے پہلے، پھر پاسٹ کے اور پھر فیوچر کے۔ اللہ حافظ۔